بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درود شریف کی برکت کا واقعہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم ایک اونٹ والے کا واقعہ بیان کریں گے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر غلط بیانی کرتا ہے اور اونٹ اللہ کی قدرت سے کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحیح بات بتاتا ہے۔ حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں، ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں شریک تھے۔ جب ہم مدینے کی شاہراہ عام کے چوراہے پر پہنچے تو ایک عرب دیہاتی کو دیکھا کہ وہ ایک اونٹ کی نکیل پکڑے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر ٹھہر گیا۔ ہم سب اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا، پھر فرمایا، تم کیسے ہو؟ صبح کیسی گزری؟ اتنے میں ایک آدمی آیا، دیکھنے میں چوکیدار معلوم ہوتا تھا۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، اس عربی نے میرا اونٹ چرا لیا ہے۔ یہ سن کر اونٹ فوراً بلبلانے لگا، تھوڑی دیر کے بعد دھیما ہونے لگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بلبلاہٹ اور آواز کو غور سے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوکیدار کی طرف رخ کر کے فرمایا، تم اپنے دعوے سے باز آ جاؤ، اس لیے کہ اونٹ تمہارے خلاف گواہی دے رہا ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ چنانچہ چوکیدار اپنے دعوے سے پھر گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربی کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ تم نے میرے پاس آتے ہی کیا کہا تھا؟ عربی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، میں نے یہ پڑھا تھا، اے اللہ، جب تک رحمت باقی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما۔ خدایا، جب تک برکت رہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر برکت نازل فرما۔ اے اللہ، جب تک درود و سلام باقی رہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما۔ خدایا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مہربانی فرما جب تک کہ رحمت و مہربانی باقی رہے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو میرے لیے منکشف کر دیا ہے، اور اونٹ اللہ کی قدرت سے بول رہا تھا اور فرشتوں نے آسمان کو گھیر لیا تھا۔ ناظرین، ہمارے چینل پر اسلامی وظائف اور اسلامی واقعات کی ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں۔ ان ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور نوٹیفیکیشن بیل کو آن کر دیجیے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ شکریہ۔